سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ بڑی مشکل سے ملا ہے۔ 200 ارب بھی مانگو گے تو انشاءاللہ تعالی ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آج آپ کو سورۃ کوثر کا ایک بہت ہی نایاب اور مرجع وظیفہ بتا رہا ہوں۔ آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف 3 دن کرنا ہے۔ صرف 3 دنوں کے اندر آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، جس مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھو گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، آپ کی حاجت جتنی مرضی بڑی ہو، چاہے آپ کی پریشانی کوئی بھی ہو، آپ جس مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں گے وہ مقصد انشاءاللہ تعالی 3 دنوں کے اندر پورا ہو جائے گا۔ لیکن واضح کر دیں کہ آپ نے یہ وظیفہ جمعہ اور ہفتے والے دن ہی کرنا ہے، یعنی جمعرات سے شروع کریں اور ہفتے کو مکمل کر لیں۔ آپ نے 3 دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہو جائے گی اور آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ نے صرف 3 دن اس وظیفے کو کرنا ہے اور انشاءاللہ 3 دن کے اندر آپ کا ہر جائز مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف لازمی پڑھیں اور درود شریف آپ ہمیشہ ہی ابراہیمی درود شریف پڑھا کریں۔ آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے؟ آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ تمام مسلمان اچھی طرح جانتے ہیں کہ سورۃ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس کی 3 آیتیں ہیں اور یہ قرآن پاک کی 30ویں پارے میں ہے۔ آپ کی کوئی حاجات، کوئی بھی مقصد، لیکن شرط یہ ہے مقصد صرف جائز ہی ہونا چاہیے۔ اس کو ذہن میں رکھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کرتے وقت پورا دھیان آپ کا وظیفے پر ہی ہونا چاہیے، دل میں کوئی بھی وسوسہ نہ آئے۔ انشاءاللہ تعالی وظیفہ کرنے کے بعد آپ کی اللہ تعالیٰ سے مانگی ہر دعا قبول ہوگی۔ آج کا وظیفہ خاص طور پر ان بہن اور بھائیوں کے لیے جو شدید پریشان، جو اکثر کہتے ہیں کہ مالی طور پر شدید پریشان ہیں، ہمارے رزق میں رکاوٹیں ہیں، ہمارے رزق میں مسئلے مسائل، اور کہتے ہیں ہم جس کام کو بھی ہاتھ ڈالتے ہیں ہمیں تو صرف نقصان ہی ہوتا ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا رزق بالکل بند ہو چکا ہے، کوئی رستہ بھی سمجھ نہیں آتا، اندھیرے میں ہی ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں۔ آپ ہی ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں، ہم ایسا کون سا وظیفہ پڑھیں تو ہمارا کیا گیا کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ تو ناظرین کرام، آج ان تمام بہن اور بھائیوں کے رزق اور دولت کے جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ تعالی وہ سارے کے سارے حل ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن لوگوں کے بال قرضے میں ہیں، ان کا قرض بھی اتر جائے گا، اور جو بندے نوکریوں کے لیے شدید پریشان ہیں، رزق کے جتنے بھی مسائل ہیں، ان سب مسائل کے لیے آپ کو اس مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ کر سکتے ہیں، یا پھر جہاں بھی آپ موجود ہوں، چارپائی پر ہوں، سفر میں ہوں یا گھر میں ہوں، کوئی بھی کام کر رہے ہوں، باہر ہوں، پارک میں چہل قدمی کر رہے ہوں، آپ بآسانی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کام کر رہے ہوں، دن رات، صبح شام، بارش اندھیری، اور ہر وقت کر سکتے ہیں۔ آپ اگر نوکری پر ہیں، آپ اس سے مزید بہتر، مزید اچھی نوکری چاہتے ہیں، یا نوکری پر آپ کے کسی سینئر کے ساتھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ہی کامیاب ہوں، تو اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، یا کسی بھی رزق کے مسئلے کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں، لیکن اس مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے وظیفہ کریں۔ آپ کو اس عمل کو کرنے سے پہلے نیت لازمی کرنی ہے، مجھے فلاں قسم کا کام ہے اور مجھے اتنی رقم مل جائے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اس کے کئی درجے زیادہ عطا کرے گا۔ ناظرین کرام، اس وظیفے کے اتنے فائدے ہیں، کسی نے جب بھی یہ وظیفہ کیا اس کو اتنا فائدہ ملا، اس نے پھر اپنی زندگی میں کبھی یہ وظیفہ چھوڑا ہی نہیں، اور پھر اس نے آنے والی ساری زندگی مستقل یہ وظیفہ کرنے کی عادت بنا لی، اور اب بھی ان 3 دن لازمی یہ عمل کرتے رہیں۔ جب آپ لوگ سب سے پہلے یہ وظیفہ کرنے لگیں تو کوشش کریں کہ اس وقت بھی وضو ہو جائے۔ وضو کرنے کے بعد اگر آپ لوگ گھر میں موجود ہیں تو سکون سے ایک جگہ بیٹھ
جائیں۔ کبھی بھی جلد بازی میں آپ لوگ کوئی بھی عمل یہ وظیفہ بالکل بھی نہ کریں، بلکہ مکمل سکون اطمینان سے آپ لوگ کہیں بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیں صرف آپ ہمیشہ ابراہیمی درود ہی پڑھا کریں، اور درود ابراہیمی تو دنیا کے ہر مسلمان کو چاہیے، کیونکہ درود ابراہیمی کے بغیر تو نماز بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ آپ سب ایک مرتبہ 7 درود ابراہیم پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب 7 مرتبہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سورۃ کوثر 21 مرتبہ پڑھ لیجئے گا۔ ناظرین اکرام، جب سورۃ کوثر کو آپ لوگ 21 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو 21 مرتبہ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان آپ لوگوں کا ذکر چلتا رہے۔ پھر اس کے بعد آپ دوبارہ سے 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں، پھر 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کو آخر میں دوبارہ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان 21 مرتبہ ذکر کرنا ہے۔ لیکن اگر اس کی تعداد کچھ اوپر بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کم از کم 21 مرتبہ آپ کو یا اللہ یا رحمان کا ذکر لازمی کرنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ لوگ 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد دعا مانگی۔ عمل جب شروع کریں تو آپ کو اپنے دل و دماغ، اپنی حاجات یا مراد، پھر کوئی بھی مشکل کام وغیرہ جس مقصد کے لیے بھی آپ یہ عمل کریں، اس کے بعد آخر میں آپ لوگ دعا ضرور مانگیں اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجاتوں کے لیے، دکھ تکلیف کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر آپ دعا ضرور مانگیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ پر ضرور کرم فرمائے گا۔ لیکن ناظرین کرام، صدقہ لازمی دیا کریں۔ صدقے سے مراد ایسے محتاجیاں اور جن کی کوئی بھی کمائی نہ ہو اور نہ کوئی کمانے والا ہو، صدقے کے لیے بہترین آپ اپنے قریبی ارد گرد ہمسایوں پر نظر دوڑائیں تو آپ کو کئی گھرانے ایسے نظر آئیں گے جن کے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن وہ پھر بھی کسی دوسرے کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ زیادہ سے زیادہ آپ صدقہ کیا کریں، اور یہ جو میں نے آپ کو عمل بتایا ہے یہ خود بھی پڑھیں، صدقہ جاریہ ہے، آگے 10 لوگوں کو شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ اس کی اجازت ہے، کامنٹس میں اللہ لکھیں اور شیئر کریں۔